السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال آپ کا میزبان جنید سلیم، ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم۔ یار پا جنید، قوموں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحانات تو آتے ہی رہتے ہیں، مگر اللہ پاک جو ہیں وہ طاقت بھی دیتے ہیں صبر کی۔ اللہ پاک جو غم دیتے ہیں اس کو فیس کرنے کی جرت بھی عطا کر دیتے ہیں۔ بے شک اللہ کا نظام ایسا۔ مگر یار یہ ہماری قوم پہ جو اوپر تلے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، یار سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ یہ دیکھو نا، چند دن پہلے وہ جو سیاچن میں برف کا تودہ گرا ہے اور 150 کے قریب بندہ بیچارہ وہاں پہ دبا ہوا ہے اس تودے کے نیچے، کتنے خاندان بیچارے ٹینشن میں مبتلا تھے، بلکہ خاندان کیا ساری قوم بیچاری جو ہے وہ دکھ میں اور کرب میں مبتلا تھی۔ اوپر سے کل یہ جو طیارے کا حادثہ ہو گیا یار، 127 بندے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے۔ یار یہ جو اجتماعی طور پر یہ جو ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، اجتماعی طور پر یہ ہے نا یار، ساری قوم کل سے بخدا اتنی رنجیدہ ہے اور اس طرح خوف زدہ ہوئی ہے۔ اب کو اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں کہ ہمیں اجتماعی طور پر کہیں استغفار کرنا چاہیے بیٹھ کے۔ بے شک مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس معاملے میں ہماری کون سی روشن خیالی آڑے آتی ہے کہ ہم اس بات پر متفق ہو جائیں کہ آخر کوئی نہ کوئی تو ایسا معاملہ ہے جو اجتماعی طور پر ہم سے سرزد ہوئے، جس کا خمیازہ بھی ہمیں بار بار اجتماعی طور پر بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور ہر ایسے حادثے کے بعد اتنی پیچیدگیاں پیدا کر دی جاتی ہیں، ایسے ایسے مفروضے پیش کیے جاتے ہیں کہ ایک دھند سی پھیل جاتی ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہوا کیا ہے، بکھلا سی جاتی ہے ساری قوم۔ آپ بالکل تم درست کہہ رہے ہو۔ پچھلے کئی سال کے واقعات اٹھا کے دیکھ لو، چھوٹے سے چھوٹے حادثے سے لے کر بڑے سے بڑے سانے تک، جب بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے ہماری قوم کے ساتھ تو فضا میں ایسی دھند پھیل جاتی ہے، ایسی گرد اڑائی جاتی ہے، یعنی کانسپریسی تھیریز فلوٹ کی جاتی ہیں، یہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں فلاں فلاں سازش تھی۔ اور اس سے بڑا یعنی ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہماری قوم کی، ہماری عوام کی ایک بڑی اکثریت ان کانسپریسی تھیریز کو فوری طور پر قبول کر لیتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک بڑی وجہ ہمارے حکمرانوں کی اور ہماری حکومت اور خاص طور پر موجودہ حکومت کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ہے۔ ان کی اخلاقی ساکھ اتنی خراب ہو گئی ہے کہ چھوٹا سا حادثہ بھی پیش آتا ہے ہماری قوم کے ساتھ، اس کے بعد جو لوگ کہتے ہیں جناب اس میں یہ معاملہ انوالو تھا، کوئی مالی فوائد انوالو تھے، کمیشن کا معاملہ تھا، فلاں irregularity تھی، جتنی بڑی مرضی یعنی منہ کھول کے بات کر دی جائے، عوام کی اکثریت اس پہ یقین کر لیتی ہے۔ یہ عوام کا قصور نہیں ہے، میرا خیال یہ حکمرانوں کا قصور ہے کہ ان کی اخلاقی ساکھ اتنی نیچے گر چکی ہے کہ عوام فوری طور پر یقین کر لیتے ہیں۔ اب یہ کل یہ ہمارے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے تو پھر ہمیں یاد آیا کہ وہ جو ایئر بلو کا حادثہ تھا اس کی تحقیقات ابھی رہتی ہیں، ہم بھول چکے تھے ایئر بلو کے حادثے کو۔ اور حقیقت پر پردے نہ ڈالے جائیں، سچ بتا دیا جائے، سچ بات سامنے آ جائے تو میرا خیال ہے قوم کا ویسے ہی آدھا غم ادھر ہی ختم ہو جائے۔ اور پھر جب سچ ایک دفعہ سامنے آ جائے گا تو اللہ نہ کرے پھر کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو لوگوں کو پتا تو چلتا ہے کہ بھائی یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں، یعنی آپ بھائی سچ کی طرف تو آپ کا دھیان ہی نہیں پڑ رہا، نہ ہی آپ نے یہ یقین دلایا قوم کو کہ ہم سچ بول سکتے ہیں۔ بالکل سچ کی سنگینی اور جو سچ کی تلخی ہے اس سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، نہ حکومت کو نہ قوم کو۔ جو سچ ہے وہ عوام کے ساتھ شیئر کیا جائے، کھلے دل کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ ہاں، اور یہ جو 5-6 مہینے ہم صرف یہ مختلف جو جتنے بھی مفروضے ہمارے سامنے آتے ہیں ان کی طرف دھیان جانے کہ ایک دفعہ سچ سامنے آئے گا ادھر سے دھیان ہٹ جائے گا، پھر ہم کوئی استغفار یا اللہ تعالیٰ سے کوئی معافی کے طلبگار ہوں گے، ہمارا دھیان اس طرف جانا شروع ہوگا کہ یار اللہ سے معافی مانگی جائے۔ بالکل درست۔ اگر ایئر بلو کے حادثے کے بعد ایک شفاف قسم کی بالکل کرسٹل کلیئر تحقیقات بغیر یہ دیکھے کہ کس کا نفع ہو رہا ہے کس کا نقصان ہو رہا ہے، اگر قوم کے ساتھ وہ تحقیقات شیئر کر لی جاتی تو یہ جو کل کے حادثے کے بعد ایک الزامات، جوابی الزامات اور مفروضوں کے یعنی ایک گرد و غبار اڑا ہوا ہے، یہ کافی حد تک بیٹھ جاتا اور ان میں سے جان نکل جاتا۔ تمہیں یاد ہے جب ایئر بلو کا حادثہ ہوا تھا اس کے بعد ہر ہفتے کے بعد ایک نئی کانسپریسی تھیوری فلوٹ کر دی جاتی تھی اور لاکھوں کی تعداد میں میسیجنگ ہو رہی تھی کہ جناب ایئر بلو کے طیارے کو فلاں ہو گیا تھا، وہ جیمر لگے ہوئے تھے، یہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی سیکیورٹی کی وجہ سے اس وجہ سے حادثہ پیش آیا، کوئی کہتے تھے جی اغوا ہو گیا تھا طیارہ، کوئی کچھ۔ اور ہر ہفتے بعد جب نئی کانسپریسی تھیوری آتی تھی تو پبلک پچھلی تھیوری کو بھول کر نئی تھیوری پہ یقین کر لیتی تھی۔ تو کل بھی یہی ہوا ہے نا، کل
کل کے حادثے کو تم دیکھ لو نا, اس میں اب کوئی کہہ رہا ہے جی کہ یہ طیارہ جو ہے یہ کوئی 27 سال پرانا تھا, یہ اڑنے کے قابل ہی نہیں تھا. کوئی کہہ رہا ہے اس پہ جو پائلٹ صاحب تھے ان کا لائسنس ہی کینسل ہوا تھا, اوپر سے اس کی میڈیکل فٹنس پہ اعتراض ہو رہا ہے جی وہ بزرگ آدمی تھے, وہ تو طیارہ اڑانے کے قابل ہی نہیں تھے, ان کو انہوں نے پائلٹ رکھ لیا ہوا تھا. کوئی کہہ رہا ہے جی بادل بڑا خطرناک تھا جس میں وہ گھس گئے, ایسے بادل میں نظر ہی کچھ نہیں آتا. کوئی کہہ رہا ہے جی آسمانی بجلی گر گئی ہے. اب ان سارے سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے 5-6 مہینے قوم نکالے گی, اس کے بعد یہ حادثہ بھی بھول جائے گا, اور جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے, جو استغفر اللہ کرنی ہے, وہ بھی بھول گئے ہوں گے. اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ملے گا, سارا یہی بس سوالوں کے پیچھے دوڑتے دوڑتے ہی وقت گزر جائے. ہر ایسے حادثے یہ سانے کے فوراً بعد ہمیں اپنی انتظامی مشینری میں, اپنے انفراسٹرکچر میں کوئی نہ کوئی بڑی خرابی نظر آتی ہے. وہ 4 دن تک ہمیں نظر آتی ہے, 5ویں دن پھر ہم اس کو بھول جاتے ہیں. جب بچوں کی اسکول بس کو حادثہ پیش آتا ہے, پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ یہ جو بسوں کو فٹنس سرٹیفکیٹ دینے والا ڈپارٹمنٹ ہے یہ بڑا کرپٹ ہے, اور یہ اپنے جو فرائض ہیں وہ صحیح طور پر انجام نہیں دے رہا. پھر ہمیں فوری طور پر خیال آتا ہے, اس سے پہلے اور اس کے بعد 4-5 دن کے بعد ہم وہ بھی بھول جاتے ہیں. جب ایون یہ زلزلہ آتا ہے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس تو امدادی کارروائیوں کا انفراسٹرکچر ہی موجود نہیں ہے. پھر 4 دن کے لیے شور و غوغا ہوتا ہے, 5ویں دن پھر ہم گہری نیند سو جاتے ہیں. اور اتنے بڑے حادثوں میں بھی لازماً سیاست تکے سے یہ گھسیڑ لیتے ہیں. اب دیکھو نا, وہ وزیر اعلیٰ صاحب گئے ہیں اسلام آباد, انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ جو طیارہ ہے انہوں نے یہ کروڑوں روپیہ قرضہ دینا تھا, انہوں نے جناب کروڑوں روپے کے پیسے دینے ہیں گورنمنٹ کے. میں تو پہلے ہی کہتا ہوں کہ جو بینکرپٹ لوگ ہیں ان کی تفتیش کی جائے, ان کو کس نے اجازت دی ہے. قائرہ صاحب جو ہیں جیل والے سرکار, انہوں نے آگے میڈیا پہ کہنا شروع کر دیا جی ایئر بلو کا جو طیارہ تھا اس کا مالک ہمارے اپوزیشن کے پارٹی کا تھا, اس کا طیارہ تھا, ہم نے پھر بھی یہ کیا وہ کیا. ہائے یار خدا کے واسطے, 127 لاشیں ابھی لے جانے اور اس کو دفنانے کا مرحلہ پورا نہیں ہوا, آپ اپنی اپنی سیاست کی چنجیں لڑانی شروع ہو گئے ہیں. خدا کے لیے سچ جو ہے وہ بتا دیں قوم کو, کچھ تو پار ہولا ہو, کچھ تو بیچاروں کا غم تھوڑا ہو. دیکھ رہے تھے سکرین پہ کس طرح خاندانوں کے خاندان چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں. گھر سے پتہ نہیں بیچارہ کو رزق روٹی کے لیے گیا ہوا ہے, کوئی بیچارہ ویسے سیر کے لیے گیا ہوا ہے, کوئی کسی کی تیمارداری کے لیے گیا ہوا ہے. کٹھا 127 بندہ. یار یہ غم صرف 127 خاندانوں تک تو محدود نہیں ہے نا, پوری قوم کل سے لے کر اب تک یعنی اس سوگ میں ڈوبی ہوئی ہے. ٹی وی سکرین پر ایک لمحے سے زیادہ نظر جمانے کا حوصلہ نہیں ہو رہا. صحیح, ارتھ کوئک کے بعد ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا بھی تو ایک ادارہ بنا تھا, وہ کہاں گیا ہے؟ کل کے ایکسیڈنٹ کے بعد وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کہیں نظر آئی ہے آپ کو؟ اب یہ جو کل کا حادثہ ہے یہ کہیں صحرا میں تو پیش نہیں آیا, کہ دور دراز کے جنگلوں میں تو یہ واقعہ رونما نہیں ہوا. اسلام آباد راولپنڈی کے وسط میں یہ سانحہ پیش آیا, یہ حادثہ ہوا ہے یعنی, اور وہاں پر کئی گھنٹے تک آپ لائٹ فراہم کرنے کے قابل نہیں تھے کہ آپ امدادی کارروائیاں کر سکتے. یار پھر اسی لیے ساری قوم 16 کروڑ عوام جو ہے وہ ایس ایم ایس کے ذریعے اور ای میلوں کے ذریعے حکومت کو بھی گالیاں دینی شروع ہو جاتی ہے, اور میڈیا کو بھی. اب میڈیا کا قصور تو یہی ہے نا کہ جو ہو رہا ہے وہ دکھا رہے ہیں, اس سے اب ٹینشن واقعی بڑھ رہی ہے. ہاں, میڈیا کے رول کے حوالے سے بھی بہت تنقید سننے میں آ رہی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ چینلز پر دکھائے جانے والے چند مناظر پر اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ وہ نہیں دکھائے جانے چاہیے تھے, لیکن اوور آل میڈیا نے تو وہی دکھایا ہے جو ہوا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہماری سوسائٹی کو, ہماری قوم کو میڈیا کا تھینکفل بھی ہونا چاہیے, شکر گزار ہونا چاہیے کہ اگر میڈیا نہ ہوتا تو یہ ساری خبریں اتنی برق رفتاری سے ان تک نہ پہنچتی. یار غصہ تو عوام کو اس لیے آ رہا ہوتا ہے نا کہ میڈیا کے اوپر جو مناظر دکھائے جا رہے ہیں اس میں کوئی ایسا ایک منظر بھی نہیں جو ان کو تسلی دے, اس میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا گورنمنٹ کی طرف سے. لوگ پھر جو دکھا رہے ہیں اور جو نہیں کر رہے کچھ بھی, سب کو کٹھے ہی رگڑنا شروع ہو جاتی ہے. ظاہر ہے اس وقت لوگ جذباتی ہوتے ہیں, کوئی چھوٹا حادثہ تو نہیں ہے نا. بے شک. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین ہماری قوم کو آئندہ ایسے سانحات سے محفوظ رکھے. آمین. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.